میں ویجیلنٹ ہونا اور ویجیلنٹی میں بہت زمین آسمان کا ایک میسو فرق ہے۔ ویجیلنٹی کیا ہے؟ ویجیلنٹ یہ ہے کہ آپ جب کسی برائی کو دیکھیں، کسی ظلم کو دیکھیں تو آپ ایک جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے آپ اس برائی کا خاتمہ کریں، احتجاج کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غریب ہے جس کو اسپتال میں ایک بیڈ نہیں مل رہا ہے، جیسا کووڈ کے دوران ہوا تھا، تو اس کو مدد کرنا وہ ویجیلنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کو روکنا یہ ویجیلنٹ کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بچے ہیں جو علم سے، تعلیم سے محروم ہو رہے، تو اللہ نے آپ کو قابل بنایا تو آپ ان کو علم کی شمع ان کے لیے روشن کر رہے ہیں، وہ ویجیلنٹ ہے۔ مگر ویجیلنٹی وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طاقت آ گئی، ایک موب کلچر کو اپنا لیں گے اور ویجیلنٹی بن کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے، اور وہ مقاصد میں نہ برائی کو برائی مانتے ہیں، نہ ظلم کو ظلم مانتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ویجیلنٹ میں اور ویجیلنٹی میں اس فرق کو محسوس کیا جائے، اور یقیناً جب تک ہم اپنے دل میں برائی کو برائی نہیں مانیں گے، ہم جب تک اپنے دل میں، اپنے سوچ اور اپنے فکر میں ظلم کو ظلم نہیں مانیں گے، ہم یہ ویجیلنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، مگر آپ کو اور ہم تمام کو، نوجوانوں کو یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ویجیلنٹ کیوں نہیں ہے، آپ چوکس کیوں نہیں ہے؟ تو بولتے نہیں، مجھے روزمرہ کی میری مصروفیات ہے، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنا ہے۔ دین اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا آپ کے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے، مگر یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے، یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے کہ نہیں مجھے اپنے روزمرہ کے سٹرگلز ہیں، اور یہی قسم کے لوگ برائی کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، یہی قسم کے لوگ ظلم کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ اپریشن کو بھی مان لیتے ہیں۔ اور جو اقتدار کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ یہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر بتائیے آپ۔ تو یہ اس مزاج سے بھی ہم کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرنے والوں کے ساتھ، برائی کو پھیلانے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو سمجھوتا، اگر ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لو۔ میرے بھائی، حالات سے سمجھوتا نہیں، اللہ کی رسی کو جو لوگ، جو قوم مضبوطی سے تھام کے رکھتی ہے، حالات ان کے لیے بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ ظالموں سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور ایڈجسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر بربادی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر سن 57 کی جنگ آزادی کے وہ دو ضعیف خاتون کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس وقت کے غازیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، دو ضعیف خواتین تھے، اور جب یہ خواتین اپنے ہاتھ میں نہ ہتھیار، بس کڑھاڑی یا تلوار لے کر نکلتے، تو جو مسلمان فوج تھی تو وہ کہتے تھے کہ اماں رک جاؤ، ابھی ہم ہتھیار لے کر آتے ہیں، ابھی ہم گولیاں لے کر آئیں گے، ابھی اور لوگ آئیں گے۔ مگر یہ خواتین اس کو برا مانتی تھیں، ظلم کو مانتی تھی، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے ظلم کے خلاف۔ تو یہ خواتین نکل کر ان فوجیوں کو کہتی کہ جب ہم نکل گئے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تم نکلو۔ وہ ان کو، اگر انگریزی کا رائٹ فل ورڈ استعمال کرنا ہے، کہ ان کو پرووک کرتے تھے کہ نکلو، کیونکہ وہ دو خواتین اپنی اس بات کو مان چکے تھے کہ ظلم ہے، یہ برائی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔